ہماری جو اسٹیج سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے ہماری بہن اقرا حسن کے متعلق جب بہت ساری باتیں بتائیں تو یہ شاید بیچ میں یہ بتانا بھول گئیں کہ 5 سال کی مدت ایسی گزری جب حکومت نے پورے جبر اور ظلم کے ساتھ بھائی کو اور اماں کو تنگ کیا، تو اس وقت میں بھی انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق تعلیم کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ یہ پیغام جو ہے، یہ پیغام کہاں سے ملا ہے ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو؟ یہ کس نے سمجھایا؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی نواسی ہیں، سیدنا امام حسین کی بہن ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ 2-3 دن سے جب محاصرہ ہو گیا، رات کے ایک پہر وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، ادھر دشمن نے جنگ کے طبل بجا دیے، امام حسین آرام کر رہے ہیں، بی بی اندر آئی زینب، اپنے بھائی کو اٹھایا، بھائی تیار ہو جاؤ، مسکراتے ہوئے اٹھے۔ بہنا کس بات کے لیے؟ کہ دشمن رات کو ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے، اٹھ جائیے، آپ تیار ہو جائیے۔ اب وہ تیار ہو گئے، اذان ہو رہی ایک ہو چکی، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ نعوذ باللہ کوئی اور ہوتا تو ڈرا نہیں دیتا اپنے بھائی کو؟ ہاں صلی اللہ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کو کہا تیار ہو جاؤ، تو مسکراتے ہوئے اٹھے نا، تو پوچھا انہوں نے بھائی جان آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا ابھی جب آگ لگی تو نانا جان پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، انہوں نے کہا بیٹا حسن حسین تیاری کر لو، آج شام کو ملاقات ہماری ہونے والی ہے۔ یہ تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ یہ جو کربلا کا واقعہ ہم لوگ سنتے ہیں، یہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ حالات اور وقت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، حالات اور وقت کو بدلا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ حالات کو نہیں بدل سکتے، آپ میں قوت ارادی ہونی چاہیے۔ اگر آپ میں قوت ارادی ہے تو آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کچھ تبدیل کرنے والے نہیں۔ اب یہ پہلے آپ نے طے کرنا ہے آپ کے پاس کتنا پیارا دین ہے، اس دین کے اندر کتنی پیاری باتیں، اور سب سے بڑی بات جو نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ نماز کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ فرمایا علم فرض قرار دے دیا گیا، بیٹوں کے اوپر بھی، بیٹیوں کے اوپر بھی۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو +2 کے بعد پڑھانا نہیں ہے۔ ارے نبی علیہ السلام کو دیکھو، بدر میں گئے ہیں تو ہماری مائیں ساتھ میں ہیں، احد میں گئے ہیں تو مائیں بہنیں ساتھ میں ہیں، یرموک میں گئے ہیں تب بھی مائیں بہنیں ساتھ میں ہیں۔ امام حسین کو دیکھو، کربلا کے میدان میں صرف 72 جانثاروں کو جب لے کے نکلے ہیں تب بھی بہن زینب ساتھ میں ہے۔ اس کا مطلب بیٹیوں کو اسلام نے برابری کا درجہ دیا ہے، سیکنڈ لائن کا درجہ نہیں دیا ہوا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ وقت ہو گیا ہے، میں آخر میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا۔ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ہمیں ایک بات کہا کرتے تھے، انہوں نے جب کبھی کوئی صاحب آتے تھے اپنا کام کروانے کے لیے تو لوگوں کو عادت ہے کہ وہ کسی کی برائی کر کے اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں، تو ابا حضور ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا، آپ نے قوم کے لیے کیا کیا، آپ سماج کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے کہ فلاں بندہ چور ہے، ڈاکو ہے، اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو پتہ لگے گا کہ آپ نے تو اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے ابھی کوئی ایک قدم اٹھایا ہی نہیں، آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے ابھی تک، آپ تو ایک رتی آگے بڑھے ہی نہیں ہیں، آپ تو صرف دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے۔ قرآن نے کہا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر ان عیبوں کو آگے بتانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو محنت کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام پوری دنیا میں سب سے بڑے انسان ہیں، اور ان کا کمال دیکھا آپ نے، ان کا کمال دیکھا۔ یہ جھنجھنوں میں اور آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ ہماری نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ اور کتنے سال کی عمر میں دین شروع کیا بھائی؟ 40 سال کی عمر میں۔ کتنی عمر پائی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے؟ 63 سال۔ تو ورکنگ کے دن کتنے ہوئے؟ 23 سال۔ 23 سال میں اتنا بڑا مذہب
کہ جزیرہ سماترا میں صبح کو جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو اذان چلتی ہوئی اٹلانٹا تک پہنچتی ہے، پوری دنیا میں بند نہیں ہوتی، پوری دنیا میں کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی زبان، کوئی خطہ، کوئی صوبہ، کوئی ملک ایسا نہیں جس میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں جس نبی نے صرف 23 سال کی زندگی میں دنیا کا سب سے بڑا دین کائنات کے اندر استھاپت کر دیا ہو، تو ان کی اگر رہنمائی نہیں لیں گے تو پھر کس کی رہنمائی لی جائے گی؟ 23 سال کی زندگی میں صرف، اور نبی علیہ السلام نے کیا پیش کیا؟ پہلے دن کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ پتہ ہے ہم لوگ جب جاتے ہیں، ابھی آپ سے جب کچھ لوگ ملنے آئیں گے، خاص کر جب کوئی لوگ لیڈروں سے ملنے جاتے ہیں تو ساتھ میں کچھ 2-4 ساتھی ہوتے ہیں، کوئی ناراض نہ ہوئیے گا، جب وہ جاتے ہیں ملنے کے لیے تو 2-4 ساتھی بتاتے ہیں کہ جناب یہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے جس دن اسلام کی بنیاد رکھی، پہاڑ پر کھڑے ہوئے تمام لوگوں کو بلایا، مکے کے لوگوں کو، اور ان کو یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، ان کو یہ نہیں کہا کہ میں رب کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام نے بنیاد کس چیز کو بنایا ہے؟ اسلام کو پروجیکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے دین رکھنے کے لیے کس چیز کو بنیاد بنایا پتہ ہے آپ کو؟ نبی علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی سارے لوگوں کے درمیان، کیونکہ 40 سال گزرے تھے، بچپن وہاں پر گزرا، جوانی وہاں پر گزری، 40 سال کے نبی علیہ السلام ہو گئے تو سب کو اکٹھا کر کے بلایا، فرمایا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، پچھلے 40 سال میں کیا تم نے کبھی کوئی ایسا موقع دیکھا ہے جس میں تم یہ کہہ سکو کہ ہمیں آپ کی بات پر یقین نہیں ہے؟ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اے پیاری صورت والے، آپ جیسا تو مکے میں کوئی دوسرا نہیں، آپ کا جو کریکٹر ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ کاروبار میں بھی سب سے زیادہ دیانتدار ہیں، آپ بیٹیوں کی عزت کرنے والے ہیں، آپ ماں بہنوں کے دکھ درد کو سننے والے، اور تو اور آپ غلاموں کو گلے لگاتے ہیں، پورے مکے میں آپ جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں۔